کہ ایک بیج میں سے کیسے کومپل نکلتی ہے، پھر اس میں سے کیسے درخت نکلتا ہے، اور پھر کیسے پھول لگتے ہیں، وہ تو لگتا ہے معجزہ ہو رہا ہے. اور کائنات میں ہر چیز معجزہ ہی تھی. بس ہم ان معجزات کے عادی ہیں کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، ورنہ انڈے میں سے چوزے کا نکلنا مردے زندے ہونے سے بڑا معجزہ ہے. ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਟਾਈਟਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਈ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਟਿਊਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی بڑی شد و مد کے ساتھ. کیا قسمیں کھاتے تھے؟ لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا. جی یہی ہے طریقہ. آپ اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتے، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں نا. زندہ ہو گئے تو مارے گئے. تو پھر بہتر یہ ہے کہ آخرت کا انکار کر دو. جب آخرت کا انکار کر دو، پھر نہ نبی کی بات ماننے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی بات ماننے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا تو کہانی ختم. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف نہ آئے، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے موت نہ آئے، تو خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گا. 2 چیزیں، کوئی تکلیف نہ آئے اور موت نہ آئے، خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گا. کیوں؟ ہم خدا کو کیوں اپنی ضرورت سمجھتے ہیں؟ کہ ہم نے مر جانا ہے. جب مر جانا ہے اس کا مطلب ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں. اور جب مر کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو پھر وہ ہم سے پوچھے گا، ہاں جی تمہیں تو میں نے بھیجا تھا. جہنم میں پھینک دے گا، کیا کر لیں گے؟ اور اگر ہم مرے ہی نہ تو دوسرے چانس یہ تھے کہ اس دنیا میں عذاب دے. تو وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے. تکلیف کیا ہے؟ فاقہ، بیماری، نوجوانی کے بعد بڑھاپا آ جانا، یہ ساری تکلیف ہیں، یہ ساری کمزوریاں ہیں. نیند، بھوک، ٹوائلٹ جانا، یہ ساری کمزوریاں ہیں. ان میں سے کوئی بھی نہ ہو اور دوسری چیز کیا مل جائے؟ موت نہ آئے، تو سرکار دنیا میں ہی جنت ہے. خدا ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. اور سر جنت میں آپ کو یہی کچھ تو ملنا ہے. نہ بھوک نہ پیاس، لذت کے لیے کھائیں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے. نہ نیند نہ ٹوائلٹ، خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم. اور موت تو آئے گی نہیں. بڑھاپا آئے گا نہیں، ہمیشہ 30 سال کے جوان. بیماری نہیں آئے گی. تو یہ ہمارے اندر خواہش موجود ہے. تو یہ لوگ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں؟ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ زندہ کیے جاؤ گے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، یا جانتے بوجھتے ہوئے اس سے آنکھیں بند کر لیتے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور یہ قیامت کے دن اللہ نے اس لیے تمہیں دوبارہ سے اٹھانا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے کھول کے ہر چیز بیان کر دے جو تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ کافروں کو بھی پتہ چل جائے کہ دنیا میں ان کا دعویٰ جھوٹا تھا. یہ ہو کر رہنا ہے. اور یہاں پہ بھی اکثر لوگ آپ کو یہ فی البدی جملہ بولتے ہوئے سنائی دیں گے، اور یہ آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے. توبہ توبہ توبہ، آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. ہاں، آگے جا کے اگر کسی قادیانی کو یہ پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، تو کیا اسے آخرت میں اس چیز کا پتہ چلنا کوئی فائدہ دے گا؟ کسی کرسچن کو یہ پتہ چلا کہ جیزس کرائسٹ تو اللہ کے بندے تھے، وہ خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، تو یا اللہ جی ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دو، اب میں موحد ہو کے آؤں گا. نہیں، تو آگے جا کے تو لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا. لہذا پتہ لگانا ہے تو دنیا میں پتہ لگوائے، آگے جا کے پتہ نہیں لگنا، لگ پتہ جانا ہے.
انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. جو چیز بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے تو بس ہم تو ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جا, اور ہمارا یہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے, وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن مردوں کو اٹھایا جائے گا اس کے حوالے سے, کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یوں اٹھا لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم کوئی شے نہیں تھے ہم نے اس وقت بھی تمہیں پیدا کیا, تو کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ ایک جگہ اور فرمایا کیا ہم پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر کے تھک گئے ہیں جو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ پھر کئی جگہ فرمایا کہ جس خدا نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. کیوں؟ پہلی دفعہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ کرنا مشکل نہیں ہوتا, اس کام کو ریپیٹ کرنا. اور پہلی دفعہ کریشن ایکس نیہیلو کی ہوئی ہے, عدم محض سے وجود بخشا ہوا ہے. جس نے کوئی چیز نہیں تھی اسے بنا دیا, وہ گلی سڑی ہڈیوں میں سے, راکھ میں سے, خواہ وہ مٹی میں مل جائے یا ایئر کریش میں ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں چلی جائے یا شیر کے پیٹ میں چلی جائے, اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ. اب تو جب سے یہ ایٹم کی سٹرکچر کی آپ کو ڈیٹیلز پتہ چلی ہیں, ڈی این اے کا پتہ چلا ہے, ایک ڈی این اے کے اندر کیا ڈیٹا ہے کیا کچھ نہیں آپ کر سکتے. اور یہ تو انسان کی انفارمیشن ہے, جس نے اس کو بنایا ہوا ہے اس نے اس کے اندر کیا کیا طاقتیں رکھی ہوئی ہیں, وہ کیا کچھ کر سکتا ہے, وہ تو اللہ کے ڈیوائن پلان ہے, وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. صحابہ کرام نے تو جن چیزوں پہ غیب میں ایمان رکھا تھا نا, ہمارے تو وہ سامنے آ گئی ہیں. مجھے بتائیں اس زمانے میں لوگ کیسے کنسیپٹ رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت کے دن تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے پڑھ, آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے. انسان سوچتے ہوں گے کہ پوری زندگی کا حساب, کہ فلاں دن میں نے کیا کیا, فلاں منٹ میں نے کیا کیا. آج سرکار یہ دیکھ لیں, اتنی سی چپ میں آپ جتنا مرضی ڈیٹا ڈال لیں. ایمان بالغیب, ایمان بالشہادہ بن چکا ہوا ہے. اس زمانے میں تو سوچا ہی نہیں تھا. فلم چلا دی ہے نا, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی فلم چلا کے بتائے گا کہ دنیا میں تم یہ کرتے تھے نا, آج دیکھو, اپنا حساب خود کرو. آج دیکھ لیں, ہم پرانی ویڈیوز لگاتے ہیں, ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے. پولیٹیشنز نے جو جو بیانات دیے ہوتے ہیں وہ انہیں ہانٹ کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. یہ تو دنیا میں نہیں بھاگ سک رہے, اتنے اتنے عیار اور مکار قسم کے ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ, بات بات پہ اپنے بیان بدلنے والے, یعنی وہ بچ پا رہے ہیں سوشل میڈیا سے. آخرت میں جو اللہ نے جو کچھ ڈیٹا رکھا ہوا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے کہ کس لیول کا ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان بالغیب کو ایمان بالشہادہ کر کے بتا دیا. دیکھیں اس میں ایک جملہ بولتا ہوں, ہمارے ساتھ ایک ڈس ایڈوانٹیج اٹیچ تھا نا کہ ہمیں پیغمبر کا زمانہ نہیں ملا. یہ کمزوری کبھی بھی اوور کم نہیں ہو سکتی. ہم کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت والا ایمان اس حوالے سے حاصل نہیں کر سکتے کہ پروفٹ سامنے ہو. آپ امیجن کریں, بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا اس حال میں کہ ہم لقمہ منہ میں ڈالنے لگتے تو اس میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اب جس صحابی نے یہ خود دیکھا ہے اس نے پھر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑنی تھی. اس نے تو دنیا میں خدا کو دیکھ لیا نا قدرتوں سے. یہاں جب 1500 صلح حدیبیہ کے صحابہ بخاری مسلم میں آئے کہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ ایک پیالے میں انگلیاں رکھ رہے ہیں اور 1500 صحابہ اس میں سے پانی پی رہے ہیں, پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں, ساروں نے اپنے جانوروں کو پلایا, پورے پورے مشکیزیں بھر لیے, اینڈ پہ حضور نے ہاتھ نکالا, پیالہ اتنے کا اتنا ہی ہے. اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے یہ منظر دیکھے ہوئے انہوں نے تو مسلط ہی ہو جانا تھا سب کے اوپر. کون ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ اس کی کمپنسیشن اس دنیا میں پیغمبر کے جانے کے بعد کبھی بھی ممکن نہیں ہے. ہاں کسی درجے میں ممکن تھی, وہ اللہ نے کر دیا, وہ سائنس کی برکت ہے. سائنس نے وہ کمپنسیشن کر دیا ہے کہ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں, لیکن پیغمبر کے جانے کے سینکڑوں سال بعد ان کی دی ہوئی خبریں درست ثابت ہو رہی ہیں, ان کی بتائی ہوئی باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں, اور وہ چیزیں جو آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں پرانے لوگ کہتے تھے کہ مٹی میں سے خود بخود ہی مینڈک بن کے اور یہ کیچوے بن کے نکل آتے ہیں.
लोग इस जिंदगी को इतना सिंपल समझते थे। ये तो जब डीएनए स्ट्रक्चर दरियाफ्त हुई तो लोगों ने कहा ये तो इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन है कि पॉसिबल ही नहीं है। जब तक इसे किसी एक डिवाइन विजडम ने डिजाइन ना किया हो, किसी सुप्रीम बीइंग ने, किसी सुपर नेचुरल एजेंसी अथॉरिटी ने, लोग तो समझते थे कि ये आसान सी चीज है जिंदगी। जो जो हमें डिटेल्स पता चल रही है तो इंसान दिन ब दिन साइंस की बरकत से खुदा के करीब हो रहा है। ये वो कंपनसेशन है कि पैगंबर मौजूद नहीं है, सब कुछ नजर आ रहा है हमें। साइंस की बरकत से एक एक चीज अल्लाह ने दिखा दी है कि यूं होगा, ऐसे होगा। वो जो तफसीलात जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में बयान की हैं, मैं कहता हूं खुदा का जो तारुफ साइंस ने हमें आज करवाया, हमारे बुजुर्गों को उसका 1000वां हिस्सा भी हासिल नहीं था। वो बिलगई भी था, हमने तो सब कुछ देख लिया है कि क्या कुछ हो रहा है। कभी नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के ऊपर जब वो फास्ट चलाते हैं ना कि एक बीज में से कैसे कोंपल निकलती है, फिर उसमें से कैसे दर्द निकलता है और फिर कैसे फूल लगते हैं, वो तो लगता है मुर्जा हो रहा है। और कायनात में हर चीज मुर्जा ही थी, बस हम इन मुर्जात के आदी हैं कि अंडे में से चूजा निकलता है, वरना अंडे में से चूजे का निकलना मुर्दे जिंदे होने से बड़ा मुर्जा है। मुर्दा तो वही जिंदा हो रहा है ना, यहां तो अंडा जो है बदल रहा है किसी और चीज के अंदर। तो कायनात की हर चीज मौजज़ा है और साइंस की बरकत से हमें दिन ब दिन अपने खुदा का तारुफ हो रहा है। ये अल्लाह ने इस उम्मत में मेहरबानी की है। पैगंबर नहीं रहा, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें वो चीजें दिखा देंगे जो अगले लोगों को नहीं दिखाई थी। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अनकरीब हम तुम्हें तुम्हारी जानों में और जमीन आसमान में ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि तुम मान जाओगे कि कुरान हक है, ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने दिखा दी है। भाई वाकई अली मिर्जा ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੂਚਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਜੀ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।